ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں ایک انتہائی رسپیکٹڈ پولیٹیکل پرسنالٹی پاکستان میں پارلیمنٹیرینز کی طرف جب بھی دیکھیں تو ابھی میرے ایک سینئر کولیگ ہیں ظفر صاحب, وہ پروگرام میں شروع کرنے سے پہلے ہم گیسٹ پروفائل میں آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے پاکستان کے سیاستدان جو ہیں ان کا نام آپ ISI اور کبھی کسی اور ایجنسی سے جوڑ سکتے ہیں, یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کا نام آپ کسی ایجنسی سے نہیں جوڑ سکتے. محمود خان اچکزئی چیئرمین ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے. خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں آپ کو. بڑی مہربانی ملک صاحب. اینڈ وی آر ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو ان آور لائیو پروگرام. پاکستانی سیاست کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو, محترمہ کے ساتھ ڈیل ہو, نواز شریف کا ایگزائل ہو, یا آج کل بم دھماکے دیکھتے ہیں, کورٹس کے اندر دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا جوڈیشل ایکٹیویزم بھی آیا ہوگا, ڈھیر ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آج ہم؟ آپ کی بڑی مہربانی, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کی TV کے پاس آئیں. اگرچہ میں اس بارے میں بڑا شائع ہوں, بات نہیں کرتا, لیکن حالات ایسے ہیں کہ بات کرنی چاہیے. ہماری نقطۂ نظر میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہم 2 اتحادوں کا حصہ ہیں. ہم پونم میں بھی ہیں, ہمارے ANP کے ساتھ بھی ایک الائنس ہے, پشتونخوا ڈیموکریٹک الائنس, اور پھر ہم APDM میں بھی ہیں. بنیادی طور پہ ہم پاکستان کو جس نظر سے دیکھتے ہیں بدقسمتی سے, اس کی طرف لوگ اس سنجیدگی سے نہیں دیکھتے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج سخت پھنسے ہوئے ہیں. ہم پاکستان کو ایک کثیر القومی ریاست سمجھتے ہیں جس میں پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی اور پنجابی اپنے اپنے تاریخی وطنوں پہ رہ رہے ہیں. صدیوں سے, ہزاروں سال سے بعض لوگ کو کلیم ہے. حالات و واقعات نے ہمیں ایک ملک میں جمع کر دیا ہے. ہر لحاظ سے ایک خوشحال ملک بن سکتا تھا, ہر لحاظ سے ایک خوشحال بہترین ملک بن سکتا ہے. اب بھی اگر ہم عقل کے ناخن لیں اور صحیح معنی میں 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق اسے ایک ایسا پارلیمانی جمہوری پاکستان بنانے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور ارسپیکٹو آف پارٹی ایفیلیشن ہم سب سر جوڑ کے بیٹھ جائیں, اب بھی پاکستان کو اس خطرناک بحران سے ہم نکال سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی تاریخ کے انتہائی بدترین بحران کا شکار ہے. یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں, سارے ادارے بنیادی طور پہ کولیپس ہو چکے ہیں, ہر ادارہ برباد ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کو ان بنیادوں پہ چلانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے ہیں جس دنیا اپنے ملکوں کو چلا رہی ہے. پاکستان کے بننے سے 14 اگست 1947 سے لے کے پاکستان کا پرابلم یہ ہے, اس کی بربادی کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم نے ایک آئینی نظام, ایک قانونی نظام, ایک جمہوری نظام نہ بننے دیا, بلکہ بدقسمتی ہے کہ ہم اب بھی بضد ہیں کہ ہم اسی لائن پہ چلتے رہیں گے. اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان جل رہا ہے, اٹس برننگ. کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے, میری ریکویسٹ ہوگی تھرو یو پاکستان کے تمام لوگوں سے, بشمول افواج پاکستان, بشمول جوڈیشری, بشمول انٹیلیجنسیا, اب وقت بڑا خطرناک ہے. ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے. ہمیں فوری طور پہ مل بیٹھ کے بعض باتوں کا فیصلہ کرنا ہے. پہلا فیصلہ تو یہ ہے, تمام دنیا نے, انسانیت نے اپنے تاریخی ہزاروں سال کے تجربے میں یہ سیکھا اور اس کو عملی جامہ پہنایا کہ بھائی جس آدمی کے پاس, جس ادارے کے پاس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ سیاسی فیصلوں میں نہیں بیٹھے گا. جو آدمی جس ملک کا بھی آپٹ کرے گا فوجوں کی طرف, بندوق کی طرف, گولیوں کی طرف, دفاع کی طرف, یہ تمام دنیا کا فیصلہ ہے کہ اس کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہوگا. فوج اور سیاست کو علیحدہ کیا جائے. تمام دنیا نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم ابھی تک نہیں کر رہے. بدقسمتی سے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, آج پاکستان کی پھنسنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری داخلی اور خارجی سیاست ہماری جاسوسی اداروں کے ہاتھ میں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی تک کوئی اس پہ بولنا بھی چاہے بولنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ہم نے اس ملک کو صحیح راستے پہ جانے سے عمدن ارادے سے روکا ہے. پاکستان کی ملٹری, سول بیوروکریسی اور جوڈیشری نے مل کر اس ملک میں آئین بننے نہیں دیا. پالیٹیشنز کو کیوں استثناء دے رہے ہیں؟ پالیٹیشنز میں استثناء نہیں دے رہا, یہ تو میرے خیال میں ایک مشترکہ غلطی ہم کرتے ہیں. انگشت نمائی ہو جاتی ہے. اگر دیکھا جائے تو
جس قسم کے لوگوں کو پالیٹیشنز کہنا چاہیے ان کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں اس ملک میں. یہاں ہم نے یعنی آپ دنیا میں سب کچھ بنا سکتے ہیں, آپ ایک مگ بنا سکتے ہیں, یہ بنایا جا سکتا ہے, کوئی گاڑی بنائی جا سکتی ہے, کوئی ٹیلی ویژن بنایا جا سکتا ہے. یو کانٹ انوینٹ اے لیڈر. لیڈر انوینٹ نہیں ہو سکتا. آپ کو ملک صاحب کے اینک ٹھیک لگے یا بری لگے, اگر عوام کا ایک حصہ ملک صاحب کو ووٹ دیتا ہے یو ہیو ٹو ایکسیپٹ ہم, اور اس کا وہ احترام آپ نے دینا ہوگا. یہاں یہ ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو یہ تربیت دیتے کہ بھائی اس ملک سے محبت کرو اور زندگی ایک خاص فریم آف ورک فریم میں اصولوں کے تحت گزارو. یہاں ایسا نہیں ہے. جو بھی آیا اس ملک میں اس نے یہ کہا کہ جو میرا وفادار ہے وہ پاکستان کا وفادار ہے. اچھا قدری صاحب, ہم آج اگر نیشنل لیڈرز کی بات کریں تو آپ کن کو کہیں گے کہ وہ لوگوں کے مقبول لیڈر ہیں؟ کچھ ہیں ذہن میں نام ایسے کوئی آتے جن کو انوینٹ نہیں کیا کسی نے, وہ لوگوں نے ان کو خود سے اپنی طاقت سے, عوام نے اپنی طاقت سے لیڈر بنایا؟ عوام کی طاقت یعنی اگر جان کی امانت ہوں تو میرا مطلب ہے جن کو ہم پاپولر لیڈر کہتے ہیں, یعنی میں نام کسی کا نہیں لیتا, جس کی طرف آپ بھی انگلی وہ کریں گے, ان کے پیچھے کسی نہ کسی موقع پہ ایک انجینئرڈ الیکشن, ایک سپانسرڈ الیکشن رزلٹ رہا ہے نا. میں یہی سوال تھا میرا, آپ نے کہا کہ انوینٹ نہیں کریں تو پھر تو یہاں تو سارے انوینٹ ہوئے. تو یہ اس کا اب اس کا ہم نے یہ کوشش کی, ہمارے اداروں نے یہ کوشش کی. آج ہم ایک بہت خطرناک اس میں پھنس گئے. میری ذاتی رائے تو یہ ہے, لوگ کہتے ہیں الیکشن, میں کہتا ہوں ان لوگوں سے لڑیں گے, میری وہ الائنسز مجھ سے لڑیں گے کہ محمود آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں ہم ایک ایسے بحران میں پھنس گئے ہیں, اگر ہم نے اس بحران کا علاج نہ کیا اور ہم اپنے پرانے ارادوں کے ساتھ الیکشن میں کود پڑے تو خدا نخواستہ اس ملک میں کیا طوفان کھڑا ہوگا.